ٹینشن ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا کئی کو ڈر رہا بھائی کب تو یہ سانپ کاٹا تھا کیا نہیں؟ پھر کئی کو ڈر رہا دیکھو کب تو کاٹا ہے تو حضرت جو کاٹ کو ہے مجھے تکلیف ہے کہ زندگی میں سانپ کاٹا نہیں، سانپ دکھا تو ڈریا، بچھو دکھا تو ڈریا، اندھیرا دکھا ڈریا، کیڑے کب تو بچھو کاٹا کہ وہ ڈر رہا، سانپ کاٹا نہیں کاٹا کئی کو ڈر رہا ہے، اندھیرے میں کب تو لٹا نہیں کئی کو ڈر رہا ہے۔ ڈر کیوں؟ یہ ڈر کسے بولتے؟ انسان میں ڈر کہاں ہے؟ ڈر کب پیدا ہوتا؟ تو مومن ہوتا ہوا ڈر کیسا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جا جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نہ خوف زدہ نہ غم زدہ، نہ اسے ڈر آتا ہے نہ اسے غم آتا ہے۔ کہ تیرے دل سے غم، دکھ، درد، خوف نکالنا چاہتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کر لے۔ کیوں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے اطمینان والے نفس تو میری طرف آ جا، میں تیرے سے راضی ہوں، تو بھی میرے سے راضی ہو جا۔ کسے بلا رہا سو؟ اطمینان والے کو، ٹینشن والے کو نہیں۔ اطمینان کب آتا ہے جی؟ بریانی کھایا تو گھنٹے کا اطمینان، پھر روز غم شروع۔ دولت سے اطمینان کا تو 100 روپے کماتے وقت مست تھا، کہاں سے آیا تو کون پوچھتے، روز لاکھ روپے آنے لگے تو ٹینشن نیند گئی۔ کون آفیسر آتا ہے کہ کون کسٹمر والا آتا ہے کہ کون چور آتا ہے کہ کیا کی مصیبت۔ ارے تیرے چین سکون کے واسطے دولت کمایا تو کتنی دولت آنے لگی وقت تک ڈرپوک ہو گیا، وقت تک بزدل ہو گیا۔ کیوں؟ کہاں رکھنا بیٹا؟ 100 روپے جیب میں رہے تو ٹرین میں کی، کار میں کی، بس میں کی، فریز جاتا گا تھا۔ لاکھ روپے جیب میں رہے تو بار بار ہاتھ دیکھتا ہے کی گیا کون تو ٹیکٹ بھرتا کیا کی، کون کرتا ٹیکٹ، کتنا بیچن ہوا نا یہ پیپر کے ٹکڑے تجھے کتنا بیچن کر دیے۔ تو مومن ہوتا ہو یہ پیپر کے ٹکڑوں کا محتاج، تو کیسا عاشق رسول میرا غوث جیلانی سرکار ہے گئے تبلیغ کے لیے عراق والے کیا بولے، کیا صاحب تیرے نبی کی امت تھی، کیا جیتا اٹھ، ہمارے پیغمبر عیسیٰ اللہ مردہ کو زندہ کری تھی، میں کسی نے کرنا ہے۔ قبرستان کو لے گیا، یہاں کو روکا، ٹھوکر ٹھونگیز نہیں، ایک ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہوا۔ پھر ہمیں عاشق رسول بن کر موت کو ڈر رہا ہے، نوٹا کو ڈر رہا ہے، سننا زیادہ ہوا تو ڈر، دولت زیادہ ہوئی تو ڈر، یہ سب بھی کیا ہے قصہ؟ دولت کئی برے کمایا شانت ہونے، کیا کہ 4 پیسے آئے تو امن میں رہوں گا، چین میں رہوں گا، میں کھاؤ کو پیکو، میرے ضرور بچے کھاؤ کو پیکو، چین سے رہیں گے، یہ کر رہا ہے۔ کتنی دولت بڑی بتی بیچے تو بیچین بن کر دیا تو عبادت میں سکون نہیں، ریاضت میں سکون نہیں، سر سجدے میں، دل نوٹا میں، نماز نہیں ہو۔ کیوں؟ قیام نماز نہیں، رکوع نماز نہیں، سجدہ نماز نہیں، یہ نماز کیا؟ یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ نماز نہیں، صورت نماز۔ نماز کیا ہے؟ حضور فرماتے لا صلاۃ، وہ نماز نہیں، الا جب تک ہے بحضور قلب، جب تک تیرا دل نماز میں حاضر نہیں ہے تیری نماز نہیں ہے۔ پھر اب اللہ کو دھوکہ دے رہا، اللہ گھر میں جا تو اللہ دھوکہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک اللہ میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف ہے، میں مشرک نہیں ہوں۔ مشرک کون؟ خدا کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنے والا، انہیں جا کو بت کو پوجا کرا تو مشرک نہیں میاں۔ ارے تیرے دل میں کتنے بت ہیں؟ زل پرست، زن پرست، نفس پرست، خود پرست، جائیداد پرست، یہ بتوں دل میں رکھو، کلمہ پڑھ کے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ میرے دل میں کوئی بھی نہیں، تو چھے گا تو خالی منہ سے بولا، جھانک کو دیکھ تیرے دل میں کتنے بتاں ہیں۔ دعویٰ کر رہا ہے میں مومن ہوں، محمد رسول اللہ، مسلمان ہوں، تو وراثتی مسلمان، تیرا باپ دادا پردادا مسلمان، تو بھی ہیریڈیٹری مسلمان، تو مسلمان بنا کب ہے؟ آقا نے کیا کہا؟ اس وقت تک کوئی انسان میرا امتی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان خطیرے سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرے گا، مسلمان نہیں۔ دل میں جھانک کو دیکھ،
کیا نبی کی محبت زیادہ ہے کہ جورو کی؟ کیا اولاد کی؟ دولت کی؟ دولت کا پجاری، دولت آ گئی تو نہ حرام نہ حلال، نفس کا غلام، طبیعت کو جینے والا نفس کا غلام، شریعت کو جینے والا مصطفیٰ کا غلام۔ ارے مسلمان بناس کا یار، خالی داڑھی جھبا پگڑی مسلمان نہیں یار، داڑھی جھبا پگڑی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان وہ ہے اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کے نبی کی محبت ہونا۔ آہا نے کہا اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے تعلیم کے تابع نہ کر لے۔ پھر ہمارے خواہشوں سے بھی شیطانی، خواہشوں سے بھی نفسانی۔ حضور کیا بول رہے؟ تجھے مسلمان بننے کا تو میری تعلیم کے تابع جینا۔ ہمیں جینے کیا؟ اللہ دماغ دیا، خیال دیا، خیال اللہ رسول کو راضی کرنے کا خیال نہیں ہے، امر الہی نہیں ہے، خیال شیطانی۔ اللہ دل دیا، ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں، شیطانی ارادے۔ اللہ نفس دیا، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نہیں، شیطان کو راضی کرنے کی ہے۔ تو دماغ پار، دل پار، نفس پار، نہ شریعت مصطفیٰ ہے نہ حکم خدا ہے، پوری کے پورا شیطان کا غلام۔ بھلا بتا تو مسلمان بنا ہی کہاں ہے؟ تیری نمازی کا فرض ہے، نماز اس پہ فرض ہے جو مومن ہوتا ہے، روزہ کس پہ فرض ہے جو مومن ہوتا ہے۔ ارے مومن بنا کب؟ انسان کی فطرت یہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا چرچا بار بار کرتا۔ دھندے سے محبت ہمیشہ دھندے کے باتاں، نوکری سے محبت نوکری کے باتاں۔ انسان کی فطرت ہے کیا چیز سے اسے محبت ہوتی کہ اس کا چرچا بار بار کرتا۔ ویسا بھی جب ہمیں نبی کے غلامہ کا تو ہماری زبان پر ہمیشہ ذکر مصطفیٰ رہنا۔ انسان کی فطرت ہے نا، انسان کی فطرت ہے کہ وہی چیز اس کی زبان پر آتی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ نہ اللہ یاد ہے نہ رسول یاد ہے۔ مسجد میں گئے تو وہ بھی چھپ کے ناٹو دھوکو دنیا سمجھنا ہے مسلمان کون تو بیٹی دینے والا سمجھنا نمازی کا تھا۔ بچے کو آتے گیا نہ ہو انہیں مسجد میں حج کا خالی اس کے ہاتھا پاوا مسجد میں انہیں تمام باہر تھے۔ اسی کا نام مسلمانی ہے۔ کب تک عمر غارت کرے گا؟ کب تک اللہ رسول کو دھوکہ دے گا؟ کیا سمجھتا ہے تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ یاد رکھ دوست، زمانہ نازک ہے، اٹیک کا دور ہے، بچے کو اٹیک، بڈھے کو اٹیک، جوان کو اٹیک۔ اس ضرور نہیں کہ بڈھا بن کو مرے، اللہ کا احسان سوتے سوتے سلا سکتا، اٹھایا اس کی مہربانی، چلتے چلتے اٹھ ہو سکتا، بیٹھے بیٹھے اٹھ ہو سکتا۔ اللہ کا شکر بجا اللہ کہ ہمیشہ اللہ کے خیال میں، اللہ کے ذکر میں، مصطفیٰ کے ذکر میں رہ جا، ورنہ 2 دن کی دنیا۔ ارے تو بیوی کو راضی کریا، نبی کو ناراض کر دیا، مر گیا تو تیری جورو گھر کی ڈھیلی تک ساتھ دے گی۔ کیا بولے گی؟ اچھا رہا تو ابھی 2 دن رہنا تھا، خراب تو اچھا ہوا بڈھا چلا گیا۔ تو لہذا دوستو وہ جورو کہاں تک ساتھ دے گی؟ گھر کی ڈھیلی تک۔ شریعت بولے گی باہر مت آ، پردے میں رہو۔ ارے وہ بیوی کو راضی کرنے مصطفیٰ کو ناراض کریا تھا، مصطفیٰ کی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا، بیوی کا غلام بن گیا تھا، بیوی کے ہر بات کو راضی کر رہا تھا، بیوی کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں دیکھا، قانون کو نہیں دیکھا، بیوی کے قانون کا عمل کرتا رہا تو مر گیا۔ تو تیری بیوی گھر کی ڈھیلی تک ساتھ دے گی۔ تو نے اولاد کو راضی کیا، مصطفیٰ کو ناراض کریا تو تیری اولاد کہاں تک ساتھ دے گی؟ خبر تک، ڈھیلے دینے تک۔ ارے نادان، اگر تو مصطفیٰ کو راضی کرا ہوتا تو میرا مصطفیٰ کہاں تک ساتھ دے گا؟ جنت تک۔ جو ساتھ دے گی ڈھیلی تک، اولاد ساتھ دیں گے خبر تک، مصطفیٰ ساتھ دیں گے۔ اب سوچ لے آج یہ جلسہ ہے نا میلاد کا، کیا سبق سیکھیں گے؟ کرامتاں، معجزے، قصے، روایتیں یہ بہت سنے، کچھ چینجز لانے میاں، کچھ تو بھی کر، کچھ تو بھی قربانی دے، نبی کے ذکر میں زندگی کو آباد کر لے، ہے نا؟ کیا چیز بچائیں گی تجھے؟ ذکر مصطفیٰ بچائے گا۔ سمجھ رہی؟ یہ دنیا کیا ہے؟ نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، ریٹن ٹیسٹ ہے۔ پھر کسی کو اپائنٹمنٹ دینا ہے، پبلک سروس کمیشن والا کیا بنتا؟ پہلے ریٹن ٹیسٹ لکھوا۔ جنت پہ تجھے
एंट्रेंस होने के बाद तो पहला कंडीशन क्या है? पहले रिटर्न टेस्ट हो, रिटर्न टेस्ट को अटेंड कर। क्या हो रिटर्न टेस्ट? 5 वक्त की नमाज, साल में महीना भर रोजे, साल में एक बार ज़कात, हज, ये सब भी रिटर्न टेस्ट आप पूरे कर ले। राइटिंग बराबर है नहीं देख ले। क्वेश्चन पेपर लंबा है, समझ रही आप? दुनिया क्या है? इम्तिहान की जगह है। हमारी जिंदगी इम्तिहान की जगह में है ना? क्वेश्चन पेपर लंबा है, मगर क्या करना, हमारी उम्र कम है, टाइम कम है, सवाल ज्यादा है। रिटर्न टेस्ट, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, रिटर्न टेस्ट लिखा। रिटर्न टेस्ट लिखने वाले जब भी मालूम होता क्या कहते हो, एग्जाम अच्छा लिखा तो परवानी साहब पूरे सवाल मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैं पास हो दूंगा था। जब उन्हें खुद आधे सवाल अटेम्प्ट नहीं करा तो नहीं साहब मैं गारंटी फेल करता। ठीक है? तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में मरने के बाद वे कौन तो लिखो पास भी आ रहेगा, काफी कर को लिखा रहेगा। रिटर्न टेस्ट में भी नकल करा रहेगा ना, इस वास्ते उसे जब भी पास नहीं करते। वैवा होना, एंट्री होना, वैवा में आना उन्हें है नहीं जी। रिटर्न टेस्ट आगे लिखा ले, कौन की बोला रहेगा, किताब देखो लिखा रहेगा, तो भी गारंटी होती नहीं है नहीं। फिर क्या करना, अपॉइंटमेंट देना तो वैवा, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू देना। मर गया तो खबर में रिटर्न टेस्ट नहीं, खाली इंटरव्यू चलता। खबर में वैवा ले 300 और नहीं पूछता नमाजा कितने पढ़ा, रोजे कितने रखा, खबर में नहीं है ना। वो रिटर्न टेस्ट में ऊपर ही श्वास हो, नमाज, रोजे, हज, ज़कात ऊपर ही छो। मर गया रहेगा तो वैवा, इंटरव्यू। खबर में इंटरव्यू चलता सो, क्या तू पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि क्या लिखो, पास हुआ कि नक्को, पहले वैवा में आओ। तो वैवा के 3 सवाल, खबर में 3 सवाल है ना, ये रिटर्न टेस्ट के नहीं है ना। वैवा बोलने के क्या, पहला सवाल मन रब का, तेरा रब कौन है? रब अल्लाह। जब भी तू पास नहीं। मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीनुल इस्लाम, तो भी पास नहीं। बोलता आखिरी सवाल कंपलसरी है, या आखिरी सवाल का जवाब सही देगा तो पास, नहीं तो गया। तो वैवा में क्या है आखिरी सवाल? मा तक़ूलू फी शान हज़र रजूल। बोल, हुजूर को बताकर फरिश्ता बोलेगा, ये देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में क्या बोलता था? अब बोला तो नहीं। पास्ट टेंस का सेवा, माजी का सेवा। जब तक तो जिंदा चलता फिरता था नहीं, मेरे मुस्तफा को क्या बोलता था? तेरे रिटर्न टेस्ट में इनके बारे में क्या लिखा था? उन्होंने भी हमारे जैसे क्या गारंटी से, उन्होंने भी हमारे सर के बशरी थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे। क्या अस्तग़फिरुल्लाह, फेल हो गया क्या बात? वैवा में फेल हो गया, जहन्नमी। वैवा में क्या तो जरा 500 को 3 बातें करेक्ट बोल को, ऊपर क्या तो कमी पेशी रही तो वैवा तक आया तो क़यामत के दिन हशर के मैदान में इन्हें वैवा में पास हो आया तो रेकमेंडा शुरू। एमपी खोटा बोलता ये मेरा है, एमएलए बोलता मेरा है, मिनिस्टर बोलता मेरा है, डीसी बोलता मेरा है। तू 12वीं करता था, 12वीं वाला बोलेगा ये मेरा है, 11वीं करता 11वीं वाला बोलेगा मेरा है, खाजा की छठी करा खाजा बोलेंगे ये मेरा है। तो लिहाजा दोस्तों रेकमेंडा कब्रे काम आते। तो रिटर्न टेस्ट में वैवा में पास हो को आया तो कोटे में जाता। ईद मिलादुन्नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, तो ऐसी जिंदगी में है नहीं तो सब काम आती। हाँ पहले आ कर ले, दुनिया को मामूली न को समझ, ये दुनिया भी दीन का एक हिस्सा। हुजूर फरमाए दुनिया क्या रहेगा तो आखिरत की खेती। दुनिया क्या है? आखिरत की खेती। जहाँ कैसी बीन डालता वैसा फल वहां मिलता। इन्हें दुनिया से हो गया तो नादान क्या, दुनिया सब कुछ है। मुस्तफा तुझे चलने का सिखाए, बैठने का सिखाए, खाने का सिखाए, पीने का सिखाए, तेरी जिंदगी के तमाम तकाजों को
پورا کرنے کا مصطفیٰ نے کر کے دکھا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک میرے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنا لے تو تیری زندگی میں مزہ آئے گا, جینے میں مزہ آئے گا, خوشی آئے گی, غم نہیں آئے گا, دکھ نہیں آئے گا, ہے نہیں؟ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. کہاں کیا؟ اوپر بھی کیا. جب کچھ بھی نہیں تھا ذکر تھا, اب سب کچھ ہے ذکر ہے. مرے گا تو خبر یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا, حشر میں ذکر مصطفیٰ ہوگا. جہاں تک بھی جاؤ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر مصطفیٰ ہے. کیونکہ اور پیغمبر آئے تو عالم ناسوت کے لیے آئے, عالم شہادت کے لیے رسول بن کر آئے. کسی قوم کے لیے, کسی علاقے کے لیے, کسی خطے کے لیے رسول بن کر آئے. ان کی رسالت لمیٹڈ, مگر میرے مصطفیٰ کی رسالت انلیمیٹڈ ہے. ہر عالم میں رسول ہے, رسول جميعا, اوپر بھی رسول, خبر میں بھی رسول, حشر میں بھی رسول, ہر جگہ رسول کی رسالت کا ڈنکا ہے. رسول جميعا, خدا کے بھی رسول, خدائی کے بھی رسول. پھر اب ذکر مصطفیٰ کرنا کہ نہیں با کرنا. نبی کو یاد کر لے تو تیرے دل کو چین آئے گا, تیرے دل کو سکون آئے گا. انسان کو دو طرح سے دل کو سکون ملتا ہے, یہ قرآن بول رہا ہے. عذر و یہ دلیل انسان کو میٹیریل سے, مادی چیزوں سے, سننے سے, روپے سے, ہیرے جواہرات سے سکون نہیں ملتا. قرآن بولتا ہے انسان کو دو طریقے سے سکون ملتا. یاد رکھو, دولت سے سکون نہیں, میٹیریل سے سکون نہیں, دولت ہیرے جواہرات سے سکون نہیں, اطمینان دو چیزوں سے ملتا. یہ قرآن بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے اللہ انسان کی مشنری کو بنایا تو بولا دو چیزوں تو نارمل رہے گا, ایک چیز کی کمی رہیں گی تو اب نارمل ہو جائے گا. بدامنی بے چینی کا شکار ہو جائے گا. تو پورا من زندگی گزارنا چاہتا ہے, دائمی اٹرنل سکون چاہتا ہے, تو تجھے دو چیزیں کرنا ہوگا. تو قرآن نے سکون کے لیے, امن کے لیے, شانتی کے لیے, چین کے لیے دو چیزیں بتایا ہے. کیا وہ پہلی چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دل کو تجھے سکون ملتا اللہ کے ذکر سے, دولت سے نہیں, سننے سے نہیں. قرآن کا ججمنٹ ہے دل کو چین ملنا تو ذکر. ایک اور ایک بھی بولا, کیا بولا؟ اے محبوب جو بھی لوگ تمہارے پاس مال لے کے آتے, خذوا باموالکم, وہ مال لے کے آئے تو وہ مال کو قبول کر لو. قبول کرنے کو ان کو پاک کرو, زکیہم تطہرہم, صاف کرو. مال لو, ظاہر کو پاک کرو, باطن کو پاک کرو. اتنا نہیں, صلو علیہم, ان کے واسطے تم دعا کرو. کیوں کہ تمہاری دعا ان کے بے چین دلوں کا چین ہے. قرآن انسان کے چین کے لیے دو چیزیں بتایا. ایک تو اللہ کا ذکر چین ملتا, ایک نبی کی دعا. قرآن کا فیصلہ بعد یہ دو چیزیں ہمیں چھوڑی. اللہ کا ذکر بھی نہیں, نبی کی طرف توجہ بھی نہیں. پھر تو کتنا کروڑ پتی, ارب پتی, شنگ پتی بنا تو بھی چین نہیں, سکون نہیں, بے چینی, پریشانی, بدامنی. کیا بات زندگی. تو لہذا دوستو, دل کو چین چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, شانتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, تو کیا کرو؟ ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ کرو. کرتے ہیں کیا بات؟ بے شک, ہر سانس میں کرنا. اسلام بہت نازک مذہب ہے. نماز کے لیے وضو بنانے کو میں دریا میں گیا تو میں کہ ڈھوکو لایا سے نہیں, مول کو لایا سے نہیں, بول کو پانی ویسٹ کیا تو کریا, کتنے خطرے ویسٹ کریا کہ وہ تاکونٹ اللہ کو دینا. میں کہ مول کو لایا کہ سب ندی کا پانی کرتا نہیں لا, کیا ہوا وضو بنانا کتنا تجھے لگتا کہ وقت بنانا ایکسٹرا کیا تو یہ پانی خرچہ کریا تو کتنے خطرے پانی تو ویسٹ کریا کہ اس کا حساب اللہ پوچھے گا. جب پانی وضو کے لیے, نماز کے لیے تو فضول کریا تو اللہ پوچھ رہا ہے. پھر اللہ تجھے احساس دیا نہیں ناک تک,
ہوا دیا نہیں، فری میں دیا نہیں. پھر اللہ پوچھتا یتے سال، یتے مہینے، یتے دن، یتے سیکنڈ، یتے پل تجھے میں فری میں وجود دیا، حیات دیا، سماعت دیا، بصارت دیا، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، ارادہ، نیت، عزت، مرتبہ، مقام، جورو، بچے، دولت، سب میں ہی دیا. اللہ بولتا ہے تو میرے لیے کیا دیا؟ کتنے گھنٹے دیا کرتا؟ بچپنا کھیل میں گزاریا، جوانی دیوانی میں گزاریا، تھوڑی عمر سو کو کمایا، تھوڑی عمر جگ کو کمایا، تھوڑی ناولا پڑھنے میں کمایا، تھوڑی پیپرا پڑھنے میں گیا، تھوڑی عمر انیسا شکایت میں گزارا. ٹوٹل کر لے تیری عمر میں کتنے گھنٹے اللہ کو دیا؟ اللہ ضرور پوچھے گا. جب پانی کو نہیں چھوڑتا تو کیا یہ آکسیجن کو چھوڑے گا؟ اتنے سال تجھے میں سوپ دیا نہ گتا اللہ. تو یہ پاگل نہیں بنایا، دیوانہ نہیں بنایا، مجنون نہیں بنایا، مفلوج نہیں بنایا، تندرست دیا، صحت دیا، سوپ میں دیا. پھر تو مجھے کیا دیا؟ کتنے گھنٹے دیا؟ میری دی ہوئی طاقت سے تو مجھے بھلا دیا. میری دی ہوئی طاقت سے میرے قانون کے خلاف کریا کتنا غدار. نبی کے صدقے تجھے وجود ملا، نبی کے صدقے جان ملی، تو نبی کے صدقے جان لے کر نبی کے خلاف کام کرتا ہے، نبی کے قانون کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف کام کرتا ہے. تیرا کیا ہے؟ نہ جان تیری، نہ سماعت تیری، نہ بصارت تیری، نہ وجود تیرا، نہ خلق تیری، نہ جان تیری. سب کچھ ملا نبی کا صدقہ. پھر نبی کا صدقہ کھا گو، نبی کے صدقے زندہ رہو گو. نبی کو بلایا. کیا ہے زندگی؟ حیوان کی زندگی کہ بچے پیدا کریا، بڑا کام کریا، کتے پیدا کرتا ہے. یار کتے بچے جنتا کیا تو دولت. کیا ہے دولت؟ معمولی چوڑیاں بھی گھونسلہ بناتی، بلڈنگ بنا، بڑا کام کریا. روزی، ارے معمولی چونٹی بھی سال بھر کا رزق اسٹاپ کرتا، تو کیا بڑا کام کرے؟ تیرا بلڈنگ بنانا تیری کامیابی نہیں ہے نا؟ تیرے بچے پیدا کرنا تیری کامیابی نہیں ہے، تیری دولت جمع کرنا کامیابی نہیں ہے. پھر تیری کامیابی کہاں ہے؟ تو کامیابی چاہتا ہے تو غلام مصطفیٰ بن جا. میں باتاں تیرے سخت اور کڑوے لگے تو پرواہ نہیں، کل خدا کو مجھے جواب دینا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اگر مصطفیٰ کی بات نہیں بتاؤں تو پھر اور کیا بتاؤں؟ مجھے کسی سے دشمنی نہیں بھائی، تم میرے بھائی ہو. دل دکھتا ہے. کیا رہی ان کی عمرہ سب دیش گئے نا، گئی سو عمر گئی، ہے سو عمر بچا لے گئے. لاس ہی لاس ہو گیا بھائی، گیا سو گیا. اب بچی سو نقد کیپٹل، بچی عمر کو ذرا بچا لے. گئی سو گئی، ماضی پوسٹ از پوسٹ، جو ہونا تو ہوا، اس پہ افسوس رکھو. افسوس یہ کر کے بچی ہوئی زندگی کو کیسا بچایا جائے. کیسا گیا ہو گیا، جو ہونا تو ہوا. لاس از لاس. اب نقد کیپٹل جو 25 عمر ہے نہیں وہ فضول کو کر. کیا کرنا؟ سانس چھوڑتا پر لا الہ، غیر اللہ کو پھینک. دل سے، دماغ سے، خیال سے، خواہش سے لا الہ. سانس چھوڑنا. کیا؟ لا میں نہیں، کیا چیز بھی میری نہیں. الہ یہ کوئی بھی نہیں. لا الہ خود کی نفی، کائنات کی نفی. لا خود کی نفی، مخلوق کی نفی. لا خود کا نگیٹو، الہ کائنات کا نگیٹو. لا الہ نہ میں ہوں نہ کائنات ہے. لا الہ بول کو غیر اللہ کو دل سے پھینک. الا اللہ، سانس لے، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ بول کو سانس چھوڑ، الا اللہ بول کو سانس لے. دم رک گیا، محمد رسول اللہ بتا جا. یہ عادت ڈال لے، کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ جائے. اب تک دھوکہ دیا اللہ کو، آپ سے مت دھوکہ دے. لا الہ بول کر سب کی نفی کر. لا الہ کوئی بھی نہیں، اللہ میرے دل میں کوئی بھی نہیں. لا الہ الا اللہ تیرے سوا. لا الہ، لا الہ نیگیٹو، الا اللہ پازیٹو. نیگیٹو پازیٹو ملے تو لائٹو. لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ نور آ گیا، اجالا آ گیا، چین آ گیا، لائٹ آ گیا. تو لا نیگیٹو ہے نا، لا الہ نیگیٹو، الا اللہ پازیٹو، دو مل گئے تو محمد رسول اللہ. لائٹ آ گیا، نور آ گیا. یہ عادت ڈال لے با. تاڑا پھوڑنے کا نکو، لکڑیاں کاٹنے کا نکو رے. یہ سانس کے اوپر خیال کر لے، کیا بول کو نکل رہی، کیا بول کو آ رہی ہے. یہ ہفتے بھی کر لیے تو انشاءاللہ زندگی میں کیا تبھی پار پڑتے. اب تک لاس ہوا نہیں، اب سے لاس تک کو کر لے.
لا الہ بول کو سانس چھوڑ، الا اللہ بول کو سانس لے، قبض دم رکا، محمد رسول اللہ بول لے، چلتا تو بھی ذکر میں جا، سیدھا پیر رکھ کو نکل، لا کوئی بھی نہیں، الہ میں بھی نہیں، کوئی بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رک گیا محمد رسول اللہ، تیرا چلنا بھی ذکر میں ہو جائے، ایسی عادت ڈال لے، تسبیحوں کو پڑھنے کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں میرے دوست، تیرے چلنے میں بھی ذکر آ جائے، لا بول کو سیدھا پیر ہے، الہ بول کو دائیں پر ہے، لا فاش جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رک گیا محمد رسول اللہ، یہ عادت ڈال لے تو زمین کا ذرہ ذرہ بھی بولے گا، مالک مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ تیرا ذکر کرنے والا تھا، تو حدیث بھی اخبار رہا، تو قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ زمین کے خطے سے پوچھے گا، اے خطے بول تیری پیٹھ پر انہیں کیا کیا کرے، یہ زمین تو ابھی چل رہی پھر رہی کھاری پھری نہیں، یہ بھی کل ہمارے لیے وٹنس گواہ بنیں گے، زمین کا خطہ بولے اللہ انہیں تجھے بھول کو سویا، تیری زمین پر بھول کو چلیا، اکڑ کو چلیا، غفلت پہ چلیا، تو زمین کا خطہ، زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا، تو میرے دوست چل بھی تو ذکر میں چل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موت آ گئی تیری کلمے میں آئے گی، ہے نا، تو سوتا خود بھی کلمہ پڑھتے سو جا، اٹھاتے بھی کلمہ پڑھتے آ جا، گیاتے بھی کلمہ پڑھتے آ جا، یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، مرنا حق ہے، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، مرنے کے لیے جایا، تو دوستو بزرگوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، تو میرے دوستو میرے بزرگوں جہاں تک ہو سکے وہاں تک ذکر مصطفیٰ کو اپنی سانسوں میں جاری رکھ لو، ہے نا، اللہ رسول کی ذکر کو سانسوں میں رکھ لو، تاکہ اس ذکر کی برکت سے دل کو چین ملے گا، روح کو سکون ملے گا۔ یاد رکھو دوست، انسان کے وجود میں 3 چیز ہے، نفس، دل، روح، نفس، دل، روح۔ نفس کی غذا گوشت، انڈا، مچھی، حیوان خوب لذت کرتا، نفس کو سکون ملا اناج سے، گوشت سے، کیا جی، تو نفس کی غذا اناج، گوشت، دل کی غذا ذکر الہی، اور روح کی غذا بھئی بھوک لگی، ٹینشن کب کھوں کب نہیں کرتا، کھایا پیا، نفس کو سکون، دل پریشان، دل کی بھی غذا ہے یار، تو دل کو سکون ذکر الہی، ہے نا، گوشت انڈا مچھا کھایا تو نفس کو سکون ملا، ذکر الہی کریا تو دل کو ملا، تو نفس کی غذا اناج، گوشت، انڈا، تو دل کی غذا ذکر الہی، تو پھر روح کیسی ہے نا، روح کی بھی غذا ہے، نفس کی بھی غذا، دل کی بھی غذا، روح کی غذا، روح کی غذا کیا ہے، تو روح کی غذا دعا حضوری، یہ پل کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہونا، یہ روح کی غذا، ایک پل بھی غافل نہ ہونا اس سے، دل کو دیکھنا کدھر جا رہا ہے، 360 مرتبہ اللہ توجہ کرتا بندے کے دل کی طرف، کیا کر رہا ہے، کیا تو غفلت آپ اللہ کو بھولا تو استغفر اللہ پڑھ کو پھر ذکر کرنا، ذکر کرتا رہا تو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ذکر کی توفیق دیا کر، ہمیشہ دل کو چیک کرو کدھر جا رہا ہے، کہ دنیا میں جا رہا ہے کہ دین میں جا رہا ہے، کہ اللہ میں ہے کہ دنیا میں، دل میں کون گھسا دیکھ لیتا ہے، ہمیشہ دل کی طرف توجہ رکھو، دل میں کون آیا ہے، کہ شیطان آیا ہے کہ رحمان آیا ہے نا، قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، یا تو اللہ کا عرش نہیں تو شیطان کا تخت، یہ شیطان کیسا، تو قرآن فرماتا ہے شیطان انسان کے وجود میں ایسا دوڑتا ہے جیسا جسم میں خون دوڑ رہا ہے، کیسا اگر دکھ رہا نہیں کرتا، کوئلہ دیکھا کہ وہ کولسا کالا ہے، انگار میں ڈالے تو لال ہو گیا، انگار گھسی کیا نہیں، کیسا گھسی، کوئلے میں آگ کیسے آ گئی، ویسا جب شیطان بھی انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسا کوئلے میں آگ دوڑتی ہے، تو ہمیشہ دل پہ توجہ رکھو میرے بھائی، آج قصے کہنے کا دور نہیں یار، دل کی پاکیزگی کا دور ہے، ذکر مصطفیٰ کو سنو، ذکر مصطفیٰ سے دل کو آباد کر لو، جیسو زندگی گئی ایسو زندگی کو بچا لو، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ہی لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، یہی آج کی مجلس کا لب لباب، سینٹر آف دی پوائنٹ کیا رہے گا، تو ہر سانس میں ذکر الہی کو قائم کر لو، وہی ذکر ہے جو ہمیں یہ
انٹرنل دائمی طور پہ اوپر اندر حشر میں خبر میں ہر جگہ بھی